السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، اصلاً تو مجھے آج بھی اسی موضوع پر عرض کرنا ہے جس موضوع پر پچھلے 3 جمعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کا مقام، صحابہ کی عظمت، صحابہ واسطہ ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 700 آیتوں میں صحابہ کے شان کو بیان فرمایا ہے، اور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قرآن کھولتا ہوں تو قرآن کی ہر آیت میں صحابہ کی شان نظر آتی ہے، اس لیے کہ صحابہ ہمارے آقا کے تیار کردہ شاگرد ہیں۔ شاگردوں سے ہی استاد کا تعارف ہوتا ہے، تو صحابہ ایسے ہیں، ان کے استاد کیسے ہوں گے؟ تو آج بھی مجھے اسی موضوع پر عرض کرنا ہے، اور یہ بات اچھی طرح دل و دماغ میں بٹھانا ہے کہ صحابہ قرآن اور حدیث کے واسطہ ہیں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم کہتے ہیں نا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے؟ کس نے بتایا؟ جبریل نے تو آ کے نہیں بتایا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا، اور صحابہ نے پوری امت کو بتایا۔ تو اگر صحابہ کو مشکوک کر دیا جائے تو قرآن ماننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، فرمودات، احادیث ہیں، اگر صحابہ کا رشتہ کاٹ دیا جائے تو احادیث کو احادیث ماننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اصل کڑی تو وہی ہے نا، انہی کے ذریعے احادیث اور قرآن آیا ہے، اور صحابہ وہ ہیں کہ نبی کے ہر عمل کے گواہ ہیں۔ نبی کو انہوں نے سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے، رکوع کرتے ہوئے دیکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جنگوں میں دیکھا ہے، سفر میں دیکھا ہے، حضر میں دیکھا ہے، دوستوں اور دشمنوں سے معاملات کرتے ہوئے دیکھا ہے، رات دن دیکھا ہے،
ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ رہے ہیں، تو نبی کی پوری سیرت کے گواہ صحابہ ہیں۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سیرت کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ ہمارے پاس موجود ہے، دنیا کی کوئی اور امت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پیغمبر کی سیرت پورے طور پر ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی سیرت پورے طور پر موجود ہے، لیکن ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی کی ہر بات سیرت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا تکلم کرنا، آپ کا ازواج مطہرات سے ملنا، دوستوں سے ملنا، دشمنوں سے ملنا، آپ کا لباس، وضع، قطع، شکل و صورت، ہر بات ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ تمام باتیں جو موجود ہیں یہ صدقہ ہے صحابہ کرام کا۔ اگر صحابہ کرام کا واسطہ نہ ہوتا تو یہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اور اصل جو واسطہ ہے صحابہ، اگر انہی کو مشکوک بنا دیا جائے، یہ ظالم کچھ لوگ ہیں، آج سے نہیں ہیں، ایک زمانے سے ہیں۔ یہودی تو ہمارے دشمن ہیں، کھلے ہوئے دشمن، اور دوسرے بھی دشمن۔ ان کے اثر سے مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی، صحابہ کیا ہیں، کدھر ہیں، 50 باتیں۔ دشمنوں کا ماننا ہے کہ دین جن واسطوں سے آیا ہے ان واسطوں کو مجروح کر دو، بدنام کر دو، معاملہ ختم۔ اور آج کی جو نئی نسل ہے آہستہ آہستہ وہی کر رہی ہے، دین سے بدظن ہے، صحابہ سے بدظن ہے، علماء سے بدظن ہے، یعنی جن واسطوں سے دین آ رہا ہے ان واسطوں سے وہ بدظن ہو گئے ہیں۔ جب ان واسطوں سے بدظن ہو گئے تو دین کہاں سے آئے گا ان کے پاس؟ وہ کہتے ہیں ہم نیٹ سے دین سیکھ لیں گے، سوشل میڈیا سے سیکھ لیں گے۔ ظاہر ہے کیسا سیکھیں گے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے بڑے قرآن کریم میں بار بار صحابہ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ تو اتنی بات ذہن میں رکھیے، میں انشاءاللہ اسی موضوع پر عرض کرنے والا ہوں کہ یہ واسطے ہیں، نبی سے امت تک کے واسطے صحابہ ہیں۔ اگر وہ مجروح ہوئے، مشکوک ہوئے تو دین سارا کا سارا مجروح ہو جائے گا، مشکوک ہو جائے گا۔ ذہن میں کیا بات آئے گی؟ جب یہ غلط لوگ ہیں، ان کے ذریعے دین آیا ہے، وہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ شیطان مختلف انداز سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک لائن یہ ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا، بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا۔ میں محمد تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ جو حدیث اللہ کے رسول نے پڑھی، ترجمہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں محمد تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں تنقید سے بالاتر کوئی نہیں ہے، غلط ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ صحابہ سے بھی محبت کریں گے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے یہ کرتا ہے، یا جس کو مجھ سے بغض ہے وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت پہنچایا
ان کے بارے میں زبان درازی کی، اس نے مجھے تکلیف پہنچایا۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو اذیت پہنچائی، سرکار فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ ومن آذى اللہ ان یوشک یاخذہ، کہ جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی ان قریب اللہ اسے پکڑ لے گا، اسے دبوچ لے گا، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ تو حدیث تو صاف صاف ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان پر تنقید مت کرو، ان کو نشانہ ملامت مت بناؤ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں بھی تو ہوئی ہیں، آج صحابہ سے زنا کا صدور بھی تو ہوا ہے۔ معیذ اسلمی ایک صحابی ہیں، زنا کا صدور ہو گیا، بھاگے بھاگے رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے۔ صحابیہ جن سے زنا کا صدور ہوا، جن کے ساتھ ہوا، حضرت غامدیہ، وہ بھی بھاگی بھاگی آئیں، یا رسول اللہ زنا کا صدور ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، سامنے سے آ کے صحابیہ نے جن سے زنا کا صدور ہوا تھا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، کیا سزا ہے آپ متعین کیجئے، میں تیار ہوں۔ کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، کسی پڑوسی نے شکایت نہیں کیا کہ میں نے دیکھا ہے، وہی دل ان کا پاک تھا۔ پھر گناہ کیوں ہوا وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے غلطیوں کو جو لوگ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کی وجہ آپ سمجھیں۔ میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ کہ انبیاء بھی اللہ کا انتخاب ہیں اور صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ جس طرح اللہ نے نبیوں کو چنا ہے، کوئی کروڑوں سال عبادت کر کے بھی نبی بننا چاہے نہیں بن سکتا ہے، اللہ نے جسے چاہا منتخب کر لیا۔ ایسی ہی صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صحابہ کا مقابلہ سارے دنیا کے ولی، ان کی عبادتیں، کروڑوں سال کی عبادتیں ایک صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے صحابہ کو بھی منتخب کیا ہے۔ میرے نبی کے ساتھی شاگرد کون لوگ ہوں گے؟ اللہ نے منتخب کیا ہے۔ تو نبی تو، انبیاء تو معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ وہ گناہ کے پاس جا سکتے ہیں، نہ گناہ ان کے پاس آ سکتا ہے۔ معصوم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ گناہ سے بچتے ہیں، وہ انبیاء گناہ سے معصوم ہیں، نہ وہ گناہ کے قریب جا سکتے ہیں، نہ گناہ ان کے قریب آ سکتا ہے۔ صحابہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں، مغفور ہیں۔ دو باتیں یاد رکھیے، صحابہ محفوظ ہیں، مغفور ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی نگاہیں حفاظت کر رہی ہیں، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ بھی حفاظت کر رہے ہیں، معصوم تو نہیں ہے۔ صحابہ کی فطرت میں جو باتیں ہوتی ہیں انسان کی فطرت میں، وہ فطرت ہے، لیکن حفاظت نبی کی ہو رہی ہے۔ مثال سے میں سمجھاتا ہوں، ایک بچہ شریر ہے، بچے شریری ہوتے ہیں، ماں باپ سامنے نہیں ہیں، شرارت کرتے ہیں، لیکن ایک بچہ شریر ہے، اس کے والد نے انگلی پکڑ رکھی ہے، ہاتھ پکڑ رکھا ہے، کہیں لے جا رہا ہے، ہاتھ پکڑ کے رکھا ہے، اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اپنے ساتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتا ہے شریر۔ لیکن جب باپ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے تو شرارت کرے گا وہ؟ نہیں نا، چونکہ باپ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے، باپ کے ہاتھ میں اس کی انگلی ہے، باپ نے پکڑ رکھا ہے شریر، لیکن چونکہ باپ ہے ساتھ میں، ہر وقت حفاظت ہو رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، وہ شرارت نہیں کرے گا، ہے نا؟ تو ایسے ہی دوستوں اور بزرگوں، نبی کی نگاہ جو ہے وہ صحابہ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کی نگاہ میں ہو تو گناہ نہیں کرتا، شرارت نہیں کرتا ہے، ظاہر صحابہ ہیں، اللہ نے منتخب کیا ہے، نبی کی نگاہیں ان پر ہیں، گناہ کا سوال نہیں ہے، محفوظ ہیں وہ۔
یہ بعض گناہ جن کا میں نے تذکرہ کیا، پھر ان سے گناہ ہوا کیوں؟ دراصل یہ ہے کہ شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہے نا، ہر چیز کا عملی نمونہ بتا دیا گیا ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی تھیں جو نبی نہیں کر سکتے تھے، نبی سے نہیں کرایا جا سکتا تھا، زنا کا صدور ہے اور دوسری برائیاں جو ایسی ہیں وہ نبی نہیں کر سکتے ہیں، اور شریعت کو مکمل ہونا تھا۔ مثال کے طور پر 1400 سال کے بعد آج سمجھو کہیں زنا کا واقعہ پیش آ جاتا، اس کو اسلامی عدالت میں پیش کیا جاتا اور کہا جاتا چلو اسے سنسار کرو، اسے مار کے پتھر مار کے ختم کرو، تو پوچھنے والا پوچھ سکتا تھا صحابہ جن کے درمیان قرآن نازل ہوا تھا وہ بھی تو انسان تھے نا، نبی نے ان کے درمیان سزا کا نفاذ نہیں کیا ہے، آج سزا نافذ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو شریعت کا یہ باب جو ہے، اگر صحابہ یہ کام نہ کرتے کیا بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ نے اس نظام کے تحت ان سے وہ غلطی کروایا، اور غلطی کروانے کے بعد اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ غلطی کروایا تاکہ وہ نظام پورا ہو۔ اب زنا کا معاملہ ہے، نبی تو زنا کر کے شریعت کو مکمل نہیں کریں گے، صحابی سے ہوا اور اللہ نے کرایا، کیوں؟ تاکہ مسئلہ پورا ہو۔ اس کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماعز اسلمی سے میں نے کہا گناہ کا صدور ہوا، اس کے بعد جن کے ساتھ صحابیہ غامدیہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا رسول اللہ زنا کا صدور ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے رخ پھیر لیا، یہ دائیں جانب سے آ کے انہوں نے کہا رسول اللہ زنا کا صدور ہو گیا ہے، پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے پھر رخ پھیر لیا، پھر ادھر سے آ کے کہا یا رسول اللہ زنا کا صدور ہو گیا، پاک کر دیجئے۔ سرکار نے پھر رخ پھیر لیا، پھر پیچھے آئے، یا رسول اللہ زنا کا صدور ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ٹالنا چاہا، بے پاگل ہو گئی ہو، جانتی ہو زنا کس کو کہتے ہیں؟ جب انہوں نے ہر طریقے سے بتا دیا ہاں یہ ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اس تعلق کی بنیاد پہ اگر حمل ہو گیا ہے تو تمہارے ساتھ اس حمل کو ضائع کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ گئی، وہ لوٹ گئی، 3-4 مہینے کے بعد ان کو پتہ چلا حمل ہے، آئیں یا رسول اللہ حمل ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے چلو حمل ہے، ابھی اگر ہم نے حد جاری کر دیا تو تمہارے ساتھ وہ بچہ ضائع ہوگا، اس کا قصور نہیں ہے، چلو جب بچہ پیدا ہو جائے جب آنا۔ پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، گود میں لے کر آئی، یا رسول اللہ آپ پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچے کا حق ہے کہ ماں کا 2 سال تک دودھ پیے، لہذا تم جاؤ 2 سال کے بعد آنا، جو دودھ پلانے کی مدت ہے بچے کو دودھ پلاؤ۔ 2 سال تک دودھ پلایا، اس کے بعد آئیں بچے کو لے کر، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، بچہ چبا رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اب بچے نے روٹی کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے حد جاری فرمایا ہے۔ اب اندازہ لگائیے تقریباً 3 سال کا عرصہ ہوا، 1 سال حمل کا زمانہ اور 2 سال یہ دودھ پلانے کا زمانہ، اور ان کے دل میں، صحابیہ کے دل میں تڑپ ہے مجھے پاک کیا جائے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی کورٹ نہیں ہے، کوئی پکڑنے نہیں جا رہا ہے، خود بار بار آ رہی ہیں، ہے نا؟ ان کی دلوں میں کیسا تقویٰ تھا، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب ان کو سنسار کیا گیا تو ان کا خون ایک صحابی کے کپڑے پہ پڑا، انہوں نے کہا بڑی گھن کے ساتھ یہ ناپاک خون ہمارے کپڑے پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے سنا، فرمائے خدا کی قسم ان صحابیہ نے، غامدیہ نے، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اس توبہ کو پوری دنیا کے انسانوں پر تقسیم کر دیا جائے، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ ایسی توبہ، دیکھ رہے ہیں نا، غلطی ہو گئی لیکن 3 سال تک کے مسلسل رسول اللہ کے پاس خود آ رہی ہیں کہ میری تطہیر کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو یہ جو گناہ ہوا
گناہ نہیں ہوا، تکوینی طور پر اللہ نے ان سے کرایا تاکہ شریعت کا مسئلہ سامنے آئے، اور اس گناہ کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا میں راضی ہو گیا ہوں، بھائی میں نے معاف کر دیا ہے۔ آج اگر کوئی ان کے بارے میں غلط سلط جملے کہتا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اور بھی میں عرض کروں گا صحابہ کے بارے میں، اصل تو مجھے اسی موضوع پر عرض کرنا تھا۔ آج سفر المظفر کی 6 تاریخ ہے غالباً، سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام اور ربیع الاول کے درمیان کے مہینے کا نام سفر المظفر، سفر جو کامیاب مہینہ ہے، یہ کامیاب مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں 2 بدعتیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں، عوام الناس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات ایسا نہیں سوچتے ہوں گے، بتا دیا کرتا ہوں، میرا کام ہے بتانا، آپ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ 2 بدعتیں ہیں سفر کے بارے میں۔ ایک بدعت تو ہے سفر کے بارے میں، ایک بدعت 13 تیزی، عوام میں مشہور ہے، سنا ہوگا 13 تیزی۔ مطلب یہ ہے سفر کے جو 13 دن ہیں شروع کے، بڑے سخت ہیں، بڑے مشکل بھرے ہیں، بڑے منحوس ہیں۔ 13 تیزی، تیزہ کی معنی سختی کے آتے ہیں، تو یہ بڑے مشکل، کیوں مشکل بھرے ہیں؟ عوام کا کہنا یہ ہے کہ سفر کے شروع کے 13 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، لہذا بیماری سے اللہ نے شفا دیا تھا، بیمار ہوئے تھے، اس لیے یہ 13 تیزی، یہ منحوس دن ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ سفر کے شروع کے 13 دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ 13 دن جو ہے منحوس ہے۔ تو 2 باتیں یہاں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع کے 13 دنوں میں بیمار پڑے تھے؟ 13 تیزی جو کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ، کیا بیماری کی وجہ سے نحوست آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، خاص طور سے 13 دن بڑا منحوس ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ سفر کے 13 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے ہیں۔ مرض الوفات میں جو آپ کی وفات ہوئی ہے وہ سفر کے آخری دنوں سے شروع ہو کر ربیع الاول کے 12 تاریخ کو وفات ہوئی نا، وہ پہلے ہفتے تک جو شروع یہ سفر کے شروع کے دنوں میں رسول اللہ کی بیماری کی بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ، کیا بیماری نحوست کی وجہ سے آتی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو منحوس سمجھنا چاہیے؟ نہیں، حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبت اور بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حدیث یاد رکھیے، ہمارے ذہنوں میں آتا ہے صحت ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، اللہ خوش ہے ہم سے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ بیماری آ گئی، کاروبار مندہ ہو گیا، پریشانی آ گئی تو آدمی سوچتا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ نہیں، اس حدیث کو ذہن میں رکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ، پھر میں دہرا رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بیماری اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیماری نحوست کی وجہ سے نہیں آتی ہے، پریشانی نحوست کی وجہ سے نہیں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا تو دیکھا کہ آپ بخار سے کانپ رہے ہیں، بہت سخت گرم جسم، جتنا عام آدمیوں کو بخار ہوتا اس کا ڈبل۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسم بڑا تپ رہا ہے، بخار سخت ہے، ایسا لگتا ہے کہ عام آدمیوں کے مقابلے میں دوہرا بخار ہے، آپ کو ڈبل بخار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ڈبل، پھر فرمایا کہ یہ ڈبل بخار ہے، اللہ ڈبل اجر بھی عطا فرمائیں گے، ڈبل اجر۔ بیماری سخت آ رہی ہے، اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو پاک و صاف ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، جس کے پاس کچھ گناہ ہے اللہ بیماریوں کے ایسے گناہوں کو زائل کرتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے، اللہ پاک و صاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ تو بیماری کو، پریشانی کو آدمی کو نہیں سوچنا چاہیے یہ کس نحوست کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو پہلی بات کہ بیماری جو ہے نحوست کی وجہ سے نہیں آتی ہے، اچھی طرح ذہن میں بات بیٹھی نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ہیں ام السائب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس گئے، دیکھا بیمار ہیں، بخار میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ام السائب بخار ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بخار ہے، اور ساتھ ہی زبان سے الفاظ نکل گئے اللہ اس بخار کا بھلا نہ کرے، یعنی ایک طرح سے بخار کو وہ برا کہہ رہی تھی ام السائب صحابیہ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بخار ہے؟ کہا یا رسول اللہ بخار ہے، اور پھر کہا اللہ اس بخار کا بھلا نہ کرے، بڑی تکلیف ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ام السائب بخار کو برا مت کہو، یہ بخار جو ہے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے لوہے کے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیا کرتی ہے، لہذا بیماری کو برا مت کہو، اللہ کی چاہے بغیر تو بیماری نہیں آتی نا، اللہ چاہتے ہیں تو آتی ہے۔ تو حدیث سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ بیماری نحوست کی وجہ سے نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ بیماری پریشانی دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں اتنی پریشانی ہے؟ اللہ بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں بھائی۔ تو ایک بات یہ، دوسری بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے 13 دنوں میں بیمار نہیں، بیمار تو آپ آخری سفر کے آخری دنوں میں ہوئے ہیں۔ تو یہ ارادہ کرنا عوام میں ہے 13 تیزی کا، یہ سفر کے شروع کے 13 دن جو عوام سمجھتی ہے بڑے سخت ہیں، بڑے مشکلات کے دن ہیں، اور طرح طرح کی باتیں اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے لوگوں نے منحوس سمجھ کر، اسی وجہ سے کوئی اچھا کام نہیں کرنا، کوئی نئی چیز نہیں اور کوئی اچھی بات نہیں، یہ عوام کا عقیدہ ہے جو غلط ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ایک حدیث پیش کرتے ہیں وہ لوگ جو باطل ہیں، جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، یہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ جو سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جو بندہ سفر کے چلے جانے کی خبر دے میں اس کو جنت کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سفر کا مہینہ برا تھا جبھی تو رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو دو باتیں، پہلی بات تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے موضوعات حدیث کی کتاب لکھی ہے اور جتنے اس طرح کے گھڑی ہوئی حدیثیں جمع کیا ہے، ملا علی قاری نے موضوعات کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ یہ حدیث بالکل گھڑی ہوئی ہے، بنڈل ہے، کسی نے کہیں سے گھڑ کے لگا دیا ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے۔ اب موضوع حدیث سے کوئی استدلال نہیں کر سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات فرمایا کہ بھائی اگر مان لو یہ حدیث ہے بھی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا جو سفر کے مہینے کے جانے کی خبر دے میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، اس میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی بات کہاں ہے؟ صرف یہ اگر مان لیا جائے حدیث صحیح ہے تو یہ ہے کہ جو سفر کے مہینے کے جانے کی خبر دے گا، اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سفر کا مہینہ جائے گا تو ربیع الاول کا مہینہ آئے گا،
اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال ہونے والا ہے، اللہ سے ملنے والے ہیں آپ کے دل میں وہ شوق ہے، رغبت ہے اللہ سے ملاقات کی، اس لیے فرما رہے ہیں کہ جو ربیع الاول کے مہینے کے آنے کی خبر دے گا، بھئی سفر جائے گا جبھی تو ربیع الاول آئے گا، ربیع الاول کے مہینے کے آنے کی خبر دے گا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے وصال جو ہونا تھا وہ ربیع الاول میں ہونا تھا۔ یہ باطل پرست سے گھڑ کہے اور اس طرح کی باتیں انہوں نے نقل کر دی ہیں۔ تو ایک بات، یہ 13 تیزی کا جو عقیدہ ہے بالکل باطل ہے، غلط ہے، من گھڑت ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے اور اس کو سامنے رکھ کر عمل کرنا بھی گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ گھروں میں خواتین کو بتلائیں کہ یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، ظالموں نے اور ایسی مشرکوں نے، یہودیوں نے یا جو دین سے جاہل ناواقف ہیں انہوں نے اس بات کو اڑایا ہے، ایک بدعت۔ دوسری بدعت سفر کے بارے میں آخری چہارشنبہ، سنا ہوگا آپ نے، آج بھی منانے والے ہیں آخری چہارشنبہ۔ عوام کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ سفر المظفر کے مہینے کا آخری چہارشنبہ یعنی آخری بدھ جو ہے وہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے اور آپ جو ہیں سبزہ کے سیر کو گئے تھے، پارکوں میں کئی سبزے کے سیر کو گئے تھے، یہ عوام میں بعض لوگوں کا عقیدہ ہے۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سفر کے آخری چہارشنبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یابی ملی تھی، یعنی جس میں آپ کا وصال ہوا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ الٹا اگر دیکھیں تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو شروع ہوئی ہے وہ سفر المظفر کے آخری چہارشنبے سے شروع ہوئی ہے بیماری، اور یہ سفر کا آخری چہارشنبہ اور آگے چل کر ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اسی میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ آخری چہارشنبہ کو سفر کے آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے، تو علماء فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کسی ظالم نے، کسی یہودی نے، کسی منافق نے یہ بات اڑا دی ہے۔ رسول اللہ کے بیماری کی شروعات کا جو دن ہے اس دن کو کہہ دیا رسول اللہ کو صحت ملی ہے اور رسول اللہ سبزے کے سیر کو گئے تھے، آج ایک طبقہ خوب سیر کر رہا ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ غلط کہ سفر کے آخری چہارشنبے کو آپ کو صحت ملی تھی، بلکہ جس میں وصال ہوا ہے اس دن سے شروعات ہوئی ہے بیماری کی، غلط بات لوگوں نے کہا۔ دوسری بات، مان لو تھوڑی دیر کے لیے آخری چہارشنبے کو صحت مل گئی، بیماری سے صحت مل گئی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبزے کے سیر کو جاتے تھے، پارکوں کو جاتے تھے؟ حدیث میں ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آتا اور دوسرے مواقع پر بیماری سے افاقہ ہوا، اللہ کے رسول مسجد آئے، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے صحابہ سے خطاب کیا ہے۔ آپ کا یہ مزاج اور یہی مومن کا مزاج ہونا چاہیے کہ فوراً اللہ کی طرف آدمی رجوع کرے۔ چلو کوئی آدمی اگر جاتا ہے پارکوں کو تاکہ طبیعت میں کچھ سستی تھکاوٹ دور ہو جائے، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ نبی کی سنت نہیں ہے کہ سنت بنا کے پیش کر دینا۔ اچھا، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا آخری چہارشنبے کو، مرد عورت مل کے جو جاتے ہیں کہتے ہیں نبی کی سنت ہے، نبی گئے تھے، اتنا بکواس ہے۔ نماز فرض ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مرد و عورت کا اخلاط حرام ہے وہ نہیں، اس سے باز نہیں آتے ہیں، وہ برائیاں ساری کر رہے ہیں، اور نبی کی یہ سنت جو سنت بھی نہیں ہے اس کا نام لے کر، جبکہ غیروں نے جو ہے بیماری کے دن کو صحت کا دن قرار دیا ہے۔ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ آپ جس دن بیمار شروع ہو رہے ہیں، بیماری شروع ہو رہی ہے، غیروں نے کہہ دیا آپ کو شفا مل گیا، اور بعض لوگ جو ہیں اس کو خوشی کا دن منا رہے ہیں، سخت ترین غلط بات ہے۔ تو آخری چہارشنبہ جو سفر المظفر کا آخری چہارشنبہ ہے، اس میں یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یابی ملی تھی، یہ غلط ہے۔ اس دن سے بیماری شروع ہوئی ہے آپ کی، اور ربیع الاول کے 12 تاریخ کو وصال ہوا ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، مان لو چلو آپ کو شفا مل گئی، تو کیا شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب کبھی شفا یابی ملے تو پارکوں کو گھومنے چلے جاؤ، آپ ہریالی کھدننے چلے جاؤ، آپ سبزے کے سیر کو چلے جاؤ؟ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی نے کیا بھی ہو، حالانکہ نہیں کیا ہے،
ہاں ویسے ہی کوئی آدمی اگر جا رہا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، طبیعت میں سستی ہے، تھکاوٹ ہے، ذرا دور ہو جائے تو سنت کچھ تھوڑی ہے نبی کی۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، سفر سے متعلق جو آج بھی مسلمان گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں، خاص طور سے عورتوں میں اور ان لوگوں میں جو دین سے دور ہیں، دین سے ناواقف ہیں، جو علماء کے بیانات نہیں سنتے ہیں، ظاہر آپ حضرات نے جب سنا ہے، پہلے بھی سن چکے ہوں گے، آپ کے دل و دماغ میں اچھی طرح یہ بات بیٹھ گئی ہوگی انشاءاللہ کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تیرا تیزی کوئی چیز نہیں ہے، بکواس ہے یہ، اور آخری چہارشنبہ رسول اللہ کی صحت یابی یہ بھی بکواس ہے۔ رسول اللہ اس دن بیمار پڑے ہیں، بیماری کی شروعات ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد بیماری کو منحوس سمجھنا، حدیث کی روح سے بیماری کو، پریشانی کو نحوست کی چیز سمجھنا غلط ہے۔ رسول اللہ کی وہ بات یاد رکھیں، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے پریشانی اور بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔